بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پر وعلی آل ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں، یعنی شیطان جو ہے یا چھوٹے چھوٹے اس کے شتوغلے وہ انسان کے کھلے دشمن ہیں، اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں. جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا محاصرہ کیے رہتے ہوں، اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے. اور دشمن بھی ایسے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں. ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز اللہ کے ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے. بہت سی حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا، اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے. یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی بندہ پڑھتا ہے تو شیطان اور شیاطین جو ہیں یہ دور چلے جاتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسی دعائیں متعدد ذکر کی ہیں. ان کے علاوہ مصنف نے 6 نمبروں میں انواع ذکر کا تفاضل اور ذکر کی بعض کلی فضیلتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد 75 فصل خصوصی دعائیں ہیں جو خاص اوقات میں وارد ہوئی ہیں، ذکر کی ہیں، جن کو اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ توفیق دینے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے. آگے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ جس کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جس کی کثرت قرآن پاک اور حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے. شاید ہی اس کثرت سے کوئی دوسری چیز ذکر کی گئی ہو، اور جبکہ اصل مقصود تمام شرائع اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے توحید ہی ہے، تو پھر جتنی کثرت سے اس کا بیان ہو وہ قرین قیاس ہے. قرآن پاک میں مختلف عنوانات اور مختلف ناموں سے اس پاک کلمے کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ کلمہ طیبہ قول ثابت، یعنی اس کے نام ہے یہ تو کلمہ طیبہ، قول ثابت، کلمہ تقوی، مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی کنجیاں وغیرہ الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تقوی ہے، کلمہ طیبہ ہے، عروۃ الوثقی ہے، دعوت الحق ہے، ثمن الجنہ ہے. اور چونکہ قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے اس کو ذکر فرمایا گیا، اس لیے اس باب کو 3 فصلوں پر منقسم کیا گیا ہے. آیات میں ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے. یعنی کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ عمدہ پاکیزہ درخت، یعنی خوبصورت درخت کہ ہے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا ہو. اور اللہ تعالی شانہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں. اور خبیث کلمہ یعنی کلمہ کفر کی مثال جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیے جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو. فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا رَهَا مِنْ قَرَارٍ. فرمایا کہ خبیث کلمہ وہ ہے یعنی کلمہ کفر. یعنی بندہ جب زبان سے کوئی کلمہ کفر نکالتا ہے یا کوئی اللہ کے غیر کی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ خبیث کام تو نے کیا ہے، اس لیے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تو مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے. تو اللہ نے اس کلمے کو کیا کہا ہے؟ کلمۃ خبیثہ. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. سورۃ الابراہیم کے اندر اس کو ارشاد فرمایا گیا ہے. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا اس کی مثال ایک خوبصورت اور پاکیزہ درخت کی ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں. یعنی اس کی جڑیں، مثال کیا ہے؟ جڑیں زمین کے اندر اور شاخیں اوپر جا رہی ہیں. جو درخت کی جڑیں مضبوط ہوں اور وہ پھلتا پھولتا بھی ہو، اوپر کی طرف جائے، تو مالک اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے.
اس کو دے گا، پھر وہ پھل بھی دے دے تو پھر اس پھل کی حفاظت کرتا ہے، انگور ہے تو انگور کی حفاظت کرتا ہے، ناشپاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، سیب ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر اس کلمے نے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ آیا تم اپنا غور کرو کہ تمہارے دل میں یہ کلمہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیر سے تم تو ادھر ادھر کی چیزیں تو نہیں دوسرا کرتے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اگر جڑیں مضبوط ہیں تو وہ پھلتا اور پھولتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے اوپر جا رہا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے سے اوپر جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے نیکی اخلاق کے ذریعے سے اوپر جا رہا ہے، اور کبھی باقی عبادات قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اوپر جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا پھل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد پیدا ہو گئی، اولاد پیدا ہو، یہی کلمہ ادھر منتقل کر لیا، اور یہی نماز اس کو سکھا دی، یہ پھل ہے اس کا۔ اب وہ اولاد نمازیں پڑھ رہی ہے۔ اب آتا ہے کہ جب اولاد نمازیں پڑھتی ہے نابالغ ہونے تک، بالغ ہونے تک، وہ سارا کا سارا کھاتا والدین کے جو ہے دوسرے میں عمل نامے میں جاتا ہے، اس لیے کہ والدین ان کا ذریعہ بنے۔ اب جب یہ پھل ہے، ذریعہ جب بنے تو پھر وہ سارا کا سارا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا کہ اس نے اولاد کو صحیح تربیت کی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اولاد اگر بالغ ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ عمل کرتی ہے اور والد پھر بھی اس کا پیچھا کرتا ہے تو پھر بھی اس کو پورا کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ پھلنا اور پھولنا ہے۔ آگے فرمایا خراب درخت وہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر ہو اور اس سے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، یعنی اوپر ہو، معمولی ہوا آئی تو درخت گیا جی، یا ایسا ہو کہ اس کو معمولی جھٹکا دینے سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔ منافقین کی مثال دی گئی ہے۔ فرمایا کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن ان کے دل میں اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح زمین پہ درخت ہو اور اس کی جڑیں اوپر ہو، معمولی ہوا آئی، جس جگہ کا جھونکا آیا ادھری کی طرف گر پڑا۔ اب فرما لیکن مسلمان ایسے نہیں کرتا۔ مسلمان جو پکا مومن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے، عزیز رشتہ دار ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو، میرا نبی ناراض نہ ہو۔ جب میرا نبی ناراض ہو جائے گا مجھ سے، میرا رب ناراض ہو جائے، عزیز رشتہ دار تو مجھے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں تو بھائی بھی کام نہیں آئے گا، وامہ وابیہ، وہاں تو نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیوی کام آئے گی اور نہ بیٹا کام آئے گا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ پھر وہ حالت ایسے ہوگی کہ اپنا اپنا ساتھ لے کے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال ساتھ لیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو، اس کی جڑوں کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کر لو۔ جب جڑ مضبوط ہو جائے گی، پریشانیاں تو آتی ہیں نا، جو کون شخص ہے جس پہ پریشانی نہیں ہے؟ میرے خیال پہ بادشاہ ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، فقیر ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور اگر امیر ہے تو وہ بھی پریشان ہے، نوکریوں والے ہیں تو وہ پریشان ہیں، بزنس مین ہے تو وہ پریشان ہے۔ تو اللہ نے تو دنیا کو حالات کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پہ لکیریں کھینچی۔ اب توجہ کریں، زمین پہ لکیریں کھینچی، ایسی یہ لکیر کھینچی اور پھر ایسی لکیر کھینچی، پھر ایسی اس کو بند کر دیا۔ نبی پاک نے چوتھی ایسے بند کر دیا اس کو، پھر اس کے درمیان میں ادھر سے ایک لکیر کھینچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوپر والی لکیر سے اس کو اوپر کر دیا، اس کو اوپر کر دیا۔ اب پھر ایسا ہوا کہ یہ لکیر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چھوٹی چھوٹی لکیریں اس درمیان والی لکیر کی طرف کر دی ایسے، اور پھر ادھر سے بھی اس طرف کر دی، ملائی نہیں اس درمیان والی سے، لیکن ایسے ایسے کر دی۔ اب صحابہ تو اللہ کے نبی کے اس طرح عاشق تھے کہ وہ ہر ادا کو جو ہے اس پہ عمل کرتے تھے، اور ہر ادا پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط نما دائرہ آپ نے کیوں جو ہے کھینچا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے، اس لیے میں نے کیا کہ یہ جو میں نے خط کھینچا ہے نا، یہ موت ہے، یہ بالکل بند، یہ بند مستطیل نما کیا ہے، یہ موت ہے، اور اس کے درمیان جو خط میں نے کھینچا یہ انسان ہے، یہ کیا ہے، انسان ہے، یہ درمیان میں، اور یہ درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ادھر سے آئی ہیں نا، یہ اس کی خوشیاں ہیں، دائیں طرف والی اس کو خوشیاں آئیں گی، اور یہ بائیں طرف والی جو ہے نا یہ غم ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں۔ جدھر غم آئے گا ادھر خوشی آئے گی، جدھر خوشی آئے گی ادھر غم آئے گا، برابر ہے۔
یا رسول اللہ یہ اوپر کی طرف جو یہ درمیانی لکیر جو انسان والی ہے اوپر کی طرف گئی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی امیدیں ہیں، یہ اس کی امیدیں ہیں. اس امید اب ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے مر جانا ہے. اب سب کا ایمان ہے، کیا پتہ گھر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، کیا پتہ ادھر، لیکن پھر بھی دل میں سوچ زبان جو ہے اور دماغ میں سوچ چل رہی، بیٹے بڑے ہوں گے، ان کی شادی فلاں جگہ سے کریں گے، وہاں ان کو نوکریاں لگوائیں، تعلیم اتنی دلوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی یہ حالت ہے کہ اس کی امیدیں موت سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں، تکالیف اس کو پہنچ رہی ہیں، پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، ہر چیز. لیکن تکالیف اور پریشانیوں پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. یہ نہیں کہا کہ صرف وہ صبر کریں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو خوشخبری دے دو. دو جگہ خوشخبری کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. ایک جس کی بیٹی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں اس کو خوشخبری دے دو، لیکن ہم کہتے ہیں دی ہوئی سیرا اچھا تو دل سوچتے ہیں یار مبارکباد دیواس کرنا دیواس یار ناراض نہ ہو جائے، ایسی ہوتی ہے نا جی بات. لیکن اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو بشارت دے دو. ان کو کن کو یا اللہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جو مصیبت کے اندر ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، جو مصیبت میں اور صبر. کیوں مصیبت میں صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندے پہ غصہ آتا ہے، بندے پہ جو ہے تو اللہ کہتے ہیں اب اس کو ٹھٹا اگر تو کر لے گا تو تیرے لیے خوشخبری ہیں. اور کون سی خوشخبری؟ یا اللہ کیا خوشخبری؟ پہلے تو یہ پڑھ لو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لو تم انا للہ و انا الیہ. اللہ کہتے ہیں قالوا، تم پڑھو. اللہ کہتے ہیں قالوا کا معنی ہوتا ہے تم پڑھو، تم بولو انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. یا اللہ تیری مرضی ہے ملکیت میں، مال اپنی ملکیت کا ہو تو بندے کی مرضی ہوتی ہے، چاہے اس کو مرغے پہ خرچ کرے، چاہے اس کو کباب پہ خرچ کرے، چاہے اس کو گاڑیوں پہ خرچ کرے، چاہے اس کو مکان پہ خرچ کرے، ملکیت ہے نا جی. اس لیے زمین ہے تو اپنی ملکیت ہے، خرچ کرے. یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری ملکیت ہے سارے، تیری مرضی چاہے تو تکلیف میں رکھے، تیری مرضی چاہے تو پریشانی میں رکھے، تیری مرضی چاہے تو خوش رکھے. لیکن آگے دعا الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. جو خوشیوں والے ہیں وہ بھی تیری طرف آ جائیں گے، جو غمیوں والے ہیں وہ بھی تیری طرف آ جائیں گے. اصل خوشی تو وہ ہے کہ جو آخرت میں ملے گی، اور اصل غمی تو وہ ہے جو آخرت میں ملتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ اب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو بشارت سنا دو جن پہ تکلیفیں آ گئیں اور انہوں نے خدا کے لیے اس پہ صبر کیا. یا اللہ صرف صبر کیا اور خوشخبری بس اس کو سنا دو. کون سی خوشخبری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پڑھ لیا کریں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر رب کی طرف سے صلوات ہیں، ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں ہیں. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اور صلاۃ کا لفظ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے بھی کیا ہوتی ہے؟ درود کے اندر دعائی ہوتی ہے نا جی، دعا ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم، میں رب کہتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر کیا بھیجتے ہیں جی؟ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمتیں بھیجتے ہیں. تو وہ تو نبی ہیں، وہ تو اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن نبی کی امت کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ جب ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پاک کو جب پتہ چلا اور سنا کہ اللہ میرے اوپر سلام کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف اپنے لیے برداشت نہیں کیا، فرمایا نہیں یا اللہ جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنی سلامتی تو میرے اوپر کر رہا ہے اتنی سلامتی تو نیک لوگوں کے اوپر بھی. ہاں تو عجیب سی بات ہے نا کہ دیکھو اتنا شفیق نبی، اتنا شفیق. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تیرے رب کی طرف سے ان کے لیے خصوصی رحمت ہے، اور ان کے لیے خصوصی کون سی؟ فرمایا کتابوں میں آتا ہے کہ جب دریا کی مچھلیاں ہوتی ہے، جب کوئی ذکر اللہ کا کر رہا ہوتا ہے، وہ مچھلیاں اللہ پاک اس کے لیے دعا پہ لگا دیتے ہیں، یہ مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں.
اور سمندری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پرندے اڑتے ہوئے آسمانوں کے نیچے اب فضا میں یہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ کس کے بدلے میں؟ فرمایا تم نے مصیبت پہ صبر کیا، تم نے مصیبتوں پہ صبر کیا تھا۔ یہ صبر بہت بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ میں نے اگلی بات کہی تھی کہ وبشر الصابرین، تو یہ تو مصیبت والوں کے لیے خوشخبری بہت مشکل ہے، لیکن اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مشکل ہے نا جی، کیونکہ تکلیف، اب میں بیمار ہوں مثال کے طور پہ، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی جو ہے دل ایسے ہوتا ہے ساری دنیا تو ٹھیک پھرنی کوئی ہے، آ جاتا ہے نا جی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وبشر الصابرین، اس لیے اللہ نہیں صبر کرنا، اور زبان تو کوئی کلمات نہ آپ، نہیں تو شکوہ بڑھ جاتی ہے، نہیں تو شکوہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نہ کہ دل میں آتا ہے، دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ معاف ہے اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل میں باتیں آتی ہیں نا، وہ ویسے خیالات جو آتے ہیں نا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ تم اس پہ عمل نہ کرو۔ کتنی آسان بنا دی۔ اب آگے کا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ، بشارت دے دو ان کو، أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جن کی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، ان کو کیا دے دو جی؟ بشارت دے دو۔ آگے خود اللہ ارشاد فرمائے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ظَلَّ وَجْهُهُ، یہ وجہ اس چہرے کو بولتے ہیں، ظَلَّ وَجْهُهُ، آپ دیکھیں گے جب آپ ان کو بشارت دیں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ بعض دفعہ بندہ جو ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ آج کل علماء کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کوشش کرے کہ اس پہ بھی تھوڑی مٹھائی تقسیم کر دے، تاکہ اللہ کی بات لوگوں کے اندر عام ہو جائے کہ دیکھو خدا تو کہتا ہے بشارت دے دو، اور وہ آگے سے تی خدا چاہ دیتی، اگر تی بھی خدا نہ دے ویا تھا جن کی نہیں ہے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہمارے پاس مولوی صاحب ہیں، مولوی عبدالحمید صاحب، کہتے 20 سال ہو گئے، بار بار دعائیں ہر دوسرے سے، کہتے جی تی خدا چاہ دے، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے۔ اللہ پاک مزید سب کو، ان کو بھی، ہر دوسرے کو جس کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے مالا مال فرما اور نیک اور صالح اولاد اللہ دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب آپ ان کو بیٹی کی بشارت دیتے ہیں تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ چہرہ سیاہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے کے چہرے کو زور آتا ہے نا ایک قسم کا، جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کی مثال علماء نے لکھی کہ بندے کو کوئی ناگوار بات گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جی، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو پہلے سرخ ہوتا ہے، سرخی کے بعد ایک دم سے سیاہی اس منہ پہ پھیل جاتی ہے۔ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس کلمے کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کلمے کو ساتھ لے جانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ خاتمہ اچھا فرما دے، یا اللہ خاتمہ۔ بڑے ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں ابھی بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا تو سب کچھ آ گیا، ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں بہت بھی مالدار ہوں، میرا بڑا بھی نام ہے، اور جگہ جگہ اخبارات میں بھی ہے، جگہ جگہ ٹی وی پہ بھی ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا کے دربار میں لکھا گیا کہ یہ بندہ کامیاب ہے تو اس وقت وہ کامیاب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے جی آپ یہ جو اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک کو مامون الرشید نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو ساری دنیا مولوی بھی سارے ان کے ساتھ مل گئے، کیوں؟ بادشاہ کا زور ہے۔ ایک امام احمد بن حنبل کھڑے رہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ کوڑے لگائے گئے، کوڑے، جیل میں بند کیا گیا۔ انہیں کہا کہ ایک مرتبہ کہہ لو نکل جاؤ، بعد میں اپنا کام کرو، شاگردوں کے اندر کام کرو نا تمہیں۔ انہیں کہا نہیں، جو بات کہہ دی ہے میں نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جواب دینا ہے، میں نے خدا۔ اسی طرح جنازہ جیل سے اٹھا۔ قرآن کو مخلوق نہیں کہا، کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے زبان، جو خدائی زبان ہے، اس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب اگر ہماری زبانوں سے قل اللہ احد نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جو مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے قریب ہو جا، ایک قریب ہو جائے۔ جیسے ہی یہ سبحانک اللہم ختم کرتا ہے اور دعائے معصورہ ختم کرتا ہے، اس کے بعد الحمد جیسے ہی پڑھتا ہے، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ لے،
اب اس فرشتے کے منہ، اس مسواک والے بندے کے لیے فضیلت، اب جو ہے منہ جب رکھ لیتا ہے تو پھر جو پڑھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے اس فرشتے کے پیٹ سے نکل کر، وہ تو نورانی مخلوق ہے، ہماری طرح پیٹ تو نہیں ہے نا ان کا، وہ نورانی مخلوق اس سے نکل کر پھر خدا کے دربار میں جاتا ہے۔ اور فرشتہ ایک عام بندے کے لیے بھی مقرر ہے جو غلط قرآن پڑھتا ہے، مثال کے طور لوگ ڈرا دیتے ہیں تسی غلط پڑھنے جی نہ پڑھو، نہیں جی کیوں نہ پڑھیں، ساتھ ساتھ میں کوشش کریں ٹھیک کرنے کی۔ 100 میں سے 50 حرف غلط پڑھے گا، 50 تو ٹھیک پڑھے گا نا جی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تیرا غلط قرآن وہ ٹھیک کر کے خدا کے دربار میں پہنچائے۔ تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جس طرح بھی ہے کوشش کرنی چاہیے نا جی۔ اب یہ تو شیطان کی جو ہے دوسری چال ہوتی ہے کہ یہ قرآن سے رہ جائے، یہ قرآن سے رہ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول و منظور فرما، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی، ہمارے اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے اپنے ایک عزیز کے لیے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ پاک خیریت عافیت والا معاملہ فرمائیں، دکھ درد پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائیں، یا اللہ شرم پردے والی زندگی سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔